بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام علیکم۔ آج 24 نومبر بروز بدھ 2021۔ اس ویڈیو کا مقصد ہے ووٹ کو عزت دو۔ بہت پہلے 2017-18 میں سابقہ وزیر اعظم یا سابقہ حکمران کہہ لیں، انہوں نے ایک مذہبی لبیک نام سے ایک تنظیم بنائی، سیاسی پارٹی بنائی۔ پبلک جانتی ہے کہ انہوں نے تحفظ کے لیے ایک اپنی سیاست جو کہ پاکستان میں ایک سیاسی چلاکیاں جس کو یہ سیاست کہتے ہیں، تو وہ سیاست یہ کی کہ دوسری پارٹیوں کے ایک تو ووٹ توڑنا مذہب کے نام سے، اور لوگ ہمارے سے بدظن ہے تو ان کے ذریعے ہم حکمرانی کریں گے۔ اب دیکھو جو ایک باری کے لحاظ سے یہ اگلا ایک ٹنور آ رہا ہے، تو انتخابات کی آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ انتخابات الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس میں مطلب میاں برادران بھی وہ بڑے پر امید ہیں۔ اب ساتھ میں مطلب دونوں ہی طرف وہ خواہ وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ووٹر ہم سے بدظن ہوگی عوام، تو ہم ایک مذہبی ایشو کھڑا کر کے مطلب ایک لیڈر کو مذہبی طور پہ شریعت نافذ کرنے کے حوالے سے پہلے تبدیلی کا جھانسا دیا، پھر اب ان کو شریعت کے نفاذ کا جھانسا دے کے ان کو ان کا عرصہ خراب کریں گے۔ کیونکہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک جو بھی حکومت آتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ وہ عوام کا، ملک کا نقصان کرتے ہیں، اور ان کے کہ درپردہ حاکم ہیں، ان کے اجازت سے ان کے سامنے ایک جس طرح قائد اعظم نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ جارج ششم کے میں بھی اور میرے آنے والے حکمران بھی آپ لوگوں کے جانشینوں کی وفاداری کریں گے، تو اسی بالکل مطلب اسی کے مطابق ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جس کے اوپر بعد میں محسوس کرتے ہوئے ایک شاعر نے شعر کہا کہ مجھے سوچتا کوئی اور ہے، میں خیال کسی اور کا ہوں، اور یا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ تو سننے میں یہ بھی آیا کہ اس بیچارے شاعر کو بھی اندر کر دیا گیا جیل میں۔ تو وہی بات زرداری صاحب نے بھی ان کو تانا کی شکل میں کہی کہ اداکار، یعنی فلم ساز کوئی اور ہے پیچھے، تم اداکار ہو۔ یہ اس کے اوپر بولے نہیں پھر کہ عام لوگوں نے مجھے یعنی زرداری نے وہ ہمیں اداکار کیوں کہا، یا تو مذاق کے طور پہ کہتا تو پھر یہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بھی کہتے، یا اس نے ان کو ان کی مطلب بنیاد سے پکڑا ہے کہ تم اداکار ہو، سیاسی اداکار ہو، کوئی پروڈکشن اور کر رہا ہے، تمہیں کوئی ہدایت اور دیتا ہے۔ یعنی یہ پبلک کو بات نہیں ہے، زرداری نے درمیان میں رکھ کے بات کی، ان کو بھی ڈرایا، اور پبلک بھی سوچ میں پڑی ہوئی ہے اس عرصے سے کہ سیاسی اداکار ان کو کیوں کہا۔ اور بھائی اس لیے کہا کہ ہم در پردہ یہ کسی اور کی فلم کے زیر تحت کام کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر بھی ہو رہا ہے، مال بھی اٹھا کے ان کو حصہ بھی دیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اور اتنا زیادہ کھایا ہے کہ وہ اس طرح محل بنائے ہوئے ہیں وہ بھی انہی کے گھر میں بنائے ہوئے ہیں، انہی نے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے، انہی کے پاس یہ بھاگ کے جاتے ہیں تحفظ کے لیے۔ تو بہرحال اب یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے مذہبی صورتحال کے زیر تحت، اسی صورتحال کو میں نے 21 اکتوبر کو ظاہر کر دیا تھا کہ یہ اب مذہبی کارڈ کھیلیں گے، یہ آئندہ صورتحال سیاسی طور پہ ایک عوام کو الجھائیں گے سیاسی کارڈ کے زیر تحت۔ میں ان سیاسی مذہبی سیاسی لوگ ہیں یا عام مذہبی لوگ ہیں، ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ مختلف جس مسلک کے تم لوگ ہو، یہ تو قرآن اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کے مطابق تو تم لوگ خارجی ہو، تم عوام کو مسلمان بن کے کیسے اپنے پیچھے لگاؤ گے؟ نہیں لگا سکتے۔ عوام اس وقت عوام کا شعور جاگا ہوا ہے کہ یہ تفرقہ باز تمام ملا ہیں، قرآن کے مطابق یہ مشرک بھی ہیں اور دین سے خارج بھی ہیں۔
تو بہرحال جو ہے اصل جو اللہ کا دین و مسلک ہے وہ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، سب کو علم ہے عوام کو، کہ صورت انعام اور 161 نمبر جو آیت ہے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین و مسلک طریقہ جو ہے تمام انبیاء نے اپنایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، یعنی انہوں نے کوئی ساتھ میں اور مسلک کوئی اور طریقہ جو ہے نہیں پکڑا تھا، صرف اللہ کے حکم ماننے تھے، مگر انہوں نے تو اپنے اپنے ٹریڈ مارک بنا رکھے ہیں، اور بالکل جو ہے اس آیت کے مطابق جو کہ الانعام 159 کے زیر تحت جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور الگ الگ جماعتیں ہو گئے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے زیر تحت جو ہے یہ دین سے بھی خارج ہیں۔ اب آگے جو ہے حی علی الفلاح، 5 وقت یہ مسجد میں کہتے ہیں حی علی الفلاح پکارتے ہیں، مگر وہ فلاح والا جس کو صلوات قائم کرنا کہتے ہیں، وہ فلاح والا نظام تو انہوں نے چھپا رکھا ہے، جس کا نعم البدل جو ہے یہ دین دشمن لوگوں نے جمہوری نظام کے زیر تحت جو ہے وہ حلقہ بندیاں بلدیاتی صورتحال فلاح و بہبود کرنے کی طرف لا کے ہمیں جو ہے ادھر سے بھی فارغ کیا۔ اب جو ہے اس قوم سے وہ بلدیاتی صورتحال بھی چھن چکی ہے، کوئی فلاح بھلا نہیں ہے، یعنی لوٹنے کو تو یہ سب تیار ہے، ساری سرکاری مشینری جو ہے وہ پبلک کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہوئے لوٹنے کے لیے تو جو ہے تیار ہے، اس صورتحال کے زیر تحت جو کہ قائد اعظم سے لے کے اب تک جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی آتا ہے پہلے سے زیادہ لوٹ کے ان کو حصہ پہنچاتا ہے۔ اب جو ہے تبدیلی کا جھانسا دیا گیا، پھر ساتھ میں اب جو ہے اسلام کا بھی نافذ کرنے کا جھانسا دیا جائے گا، جو نظر آ رہا ہے، جو انڈر گراؤنڈ جو ہے اس چرسی لڑکے کے ساتھ جو ہے جو انڈر گراؤنڈ باتیں ہوئی ہیں، جو صورتحال پبلک کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نہ تو وہ حافظ قرآن ہے، نہ وہ کوئی مفتی ہے، وہ جو ہے ایک مولوی کا پتر ہو اور جو ہے ایک جو ہے فرقے کا جو ہے رہبر بن گیا ہے، بنا دیا گیا ہے، اب اس کے زیر تحت جو ہے پبلک پاگل کرو گے اسلام کے نام پہ۔ تم وہی لوگ ہو جو جنرل ضیاء الحق نے جو ہے اصل دین جو ہے وہ ظاہر کرتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اصل دین کی سمجھ دی، اس نے جو ہے ان کو آرڈر کیا کہ تم اصلاح کمیٹیاں بناؤ، مسجد میں اصلاح کے لیے ممبران مقرر کرو، اپنی پنچایت کے لیے انصاف کرنے کے لیے، اور اس کا جو ایک اختیار چلتا تھا اس نے جو ہے بینکوں میں زکوٰۃ کٹوتی کا جو ہے نظام قائم کیا۔ اب اس نے تو اپنے حصے کا سارا کام کیا، مگر ان فسادی لوگوں نے، ان تفرقہ بازوں نے جو ہے وہ پیچھے جو ان کو اشارہ ملا کہ تم لوگوں نے جو ہے شریعت نافذ نہیں ہونے دینی، بلکہ اپنے اپنے تفرقے کا فساد ڈال دو کہ ہماری شریعت نافذ ہوگی، وہ کہے ہماری شریعت نافذ ہوگی۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے دین سے بالکل خارج ہیں، مشرک ہیں، وہ جو ہے فساد ڈال کے بیٹھ گئے کہ ہم جو ہے اپنی اپنی شریعت جو ہے وہ لے کے ان کا عالم جو ہے فساد ڈالتے ہوئے جو ہے ضیاء الحق کے آرڈر کا مذاق اڑایا گیا۔ تو یہ جو ہے اب جو ہے اسلام کے نام پہ یہ ووٹ لینا چاہ رہے ہیں، تبدیلی کے ساتھ اسلام بھی ملا کے جو ہے ایک نیا جھانسا پبلک کو دینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے یہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہو گئی تو یہ تو مزید ملک جو ہے فساد کی نظر ہو جائے گا، مزید ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف ہوگا، کیونکہ در پردہ اس فلم کو بنانے والا چلانے والا وہ بیرون ملک ہے۔ یہ ساری جو ہے لکھ پڑھے جو ہے نا، جو ریاستوں سے عثمانیہ سلطنت توڑی اور ان ریاستوں سے جو ایگریمنٹ ہوئے، وہ سارے برطانیہ کے شاہی خزانے میں پیپر پڑے ہیں، اسی لیے شاہی برطانیہ کی شہنشاہیت کو قائم رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہاں تو جمہوریت بھی ہے۔ شہنشاہیت کی کیا ضرورت ہے جو ایک فیملی تک محدود، ان پیپروں کی ویلیو برقرار رکھنے کے لیے کی گئی ہے۔ اسی خزانے میں وہ ہمارے والے پیپر بھی پڑے ہیں جو قائد اعظم نے سائن کیے ہوئے ہیں کہ میں اور میرے آنے والے جاد ششم کے اور ان کے ولی عہد کے اور ان کے جانشینوں کے وفادار رہیں گے۔ بھائی اس وفاداری میں یہ اپنا یا تو کچھ بناتے ہیں یا ان کو حصہ پہنچاتے ہیں، پبلک کو صرف جو ہے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں اور جو ہے خوشحالی کے ڈونگرے بجائے جاتے ہیں، یا گا گی گے ہی سن رہے ہیں 73 سال کی عمر سے۔ اب جو ہے ایک نیا جو ہے وہ ایک تبدیلی کے ساتھ جو ہے
اسلامی جھانسا دے کہ اسلام نفاذ کریں گے جی، یہ نہیں، یہ نفوذ کوئی نہیں کریں گے، یہ جھانسا ہی دیں گے، اور یا تو یہ خونی انقلاب ہوگا یا ساروں کو کجوری جنگ میں جو ہے اللہ تعالیٰ ختم کرے گا، ہوگا کچھ ایسا، آسانی سے یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام۔